السلام علیکم، میں ہوں اصغر ندیم سید اپنے چینل علم اور آگاہی کے ساتھ۔ ایک درد بھری سچی کہانی۔ ایک بہن کہتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے کا ایک شاہکار ڈیکوریشن پیس گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا اور میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہیں، سال گزر گئے اور میں اس بدعا کو بھول گئی اور مجھے اس کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی۔ میرا بیٹا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پلا بڑھا اور میرے دل میں میرے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کیا، ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی، وہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت طرف گیا اور مزدور اسے منہدم کرنے کی تیاری کر رہی تھی اور اپنے کام کے درمیان میرا بیٹا اپنے والد سے دور چلا گیا اور کارکن نے اسے نوٹس میں نہیں کیا۔ جو دیوار گری اور میرا بیٹا اس کے نیچے آ گیا۔ سب پریشان ہو گئے اور خوف کے مارے انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ تھا کیونکہ شیشے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت سے منتقل کیا اور جب اس کے والد نے مجھے خبر دی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی ہو جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بدعا کی تھی۔ میں روتی رہی یہاں تک کہ اسپتال میں مجھے جب افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا، میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ لمحوں میں دل کی دھڑکن رکی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، میں اسے نہ کھوں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بدعا نہ دیتی۔ کاش کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا مطلب ختم ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بدعا کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے کہا، جو تم نے ہی اسے خراب کر دیا۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا پیغام، اپنے بچے کو غصے میں بدعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ وہ آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بدعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بدعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بدعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ جب بھی اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں بھی خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔